نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک کچن گارڈننگ جو ڈاکٹر غفار صاحب اور پروفیسر سیار صاحب نے شروع کی ہے اور اس میں مختلف قسم کی سبزیاں انہوں نے گرو کی ہے، اس کا ڈیٹیل ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ویجیٹیبل گارڈن ہے، لیکن اس میں ماشاءاللہ ہر ایک چیز موجود ہے۔ اور یہ کچن گارڈننگ جو ہے وہ ایگریکلچر کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، اور یہ ہر بندے کو اپنے گھر میں یا گھر کے ساتھ اگر کوئی نزدیک جگہ ہو تو وہاں پہ ضرور شروع کرے، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو تازی سبزی ملے گی، اور وہ تازی سبزی میں مختلف قسم کے جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں وہ ان کو نہیں دیتے، کیونکہ یہ گارڈن جو ہے اس کو صرف گوبر دیا گیا ہے، اور وہ گوبر جو ہے وہ بہت مفید گوبر ہے جو صحت کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی پیسٹیسائڈ کو جو ہے سپرے نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پیداوار کو اگر آپ دیکھیں تو وہ صحیح طریقے سے اس کا گروتھ جا رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت زیادہ پروڈکشن وہ دے گا۔ یہ ہم آپ کو سبزی کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ وہاں کی کون کون سی سبزی وہاں پہ انہوں نے گرو کی ہے۔ یہ سامنے جو دیکھیں یہ ہے کدو، اس کو اردو میں کدو کہتے ہیں، انگلش میں اس کو پمکن کہا جاتا ہے، اور پشتو میں ہم اس کو غڑانگی کدو کہتے ہیں۔ آلریڈی آپ نے اس کدو کو دیکھا ہوگا بازاروں میں، سب لوگ اس کو فروخت کرتے ہیں۔ یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو وہاں کچھ آپ کو اور بھی سبزی نظر آئے گی، اور اس سبزی کا نام ہے پیپر۔ تو آپ یہ دیکھیں پیپر کی طرف ہم آتے ہیں، وہ تو وہاں سے نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی یہ دیکھیں انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے پیپر بھی کیے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ غڑانگی کدو یا پمکن جو ہے یہ وہ گرو ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے یہ تھوڑی سی جگہ بنایا ہے تاکہ یہ اگر پھیل جائے تو یہ وہاں پہ اپنے فروٹ کو پروڈیوس کرے گا۔ یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو کچالو بھی نظر آئیں گے، تھوڑا کچھ انہوں نے کچالو بھی گرو کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی کچالو وغیرہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ پھولوں پہ جو پھولا ہے، پھولا کے اوپر انہوں نے ٹماٹر کو گرو کیے ہیں، اور بہت صحیح طریقے سے اس کا گروتھ جو ہے وہ بھی چالو ہے۔ اب ہم آتے ہیں بینگن کی طرف۔ بینگن 2 ٹائپ کے ہیں، ایک بینگن جو ہے بڑے سائز کا ہوتا ہے، ایک چھوٹے سائز کا۔ یہ بینگن جو ہے یہ بڑے سائز کے ہیں، اس کے پتوں کو آپ دیکھیں تو یہ بڑے سائز کے بینگن ہے، اور بہت صحیح طریقے سے انہوں نے اتنی خواری کی ہے، محنت کیا ہے کہ کافی صحیح طریقے سے یہ جو ہے وہ گرو ہو رہا ہے۔ سامنے اگر آپ دیکھیں تو وہاں دوبارہ انہوں نے اس کو اریگیٹ کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ویڈز وغیرہ کچھ نکل آئی ہوئے ہیں، تو یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اریگیشن کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، اس سے آٹومیٹیکلی ویڈ جو ہے وہ زیادہ گرو ہوں گے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ویڈ کو بھی قابو کریں، کیونکہ اس کے بغیر ہم ویڈ کو قابو نہیں کریں۔ یہ جو ہے یہ ہے پیپر، اور پیپر دیکھیں یہ ابھی فروٹ لگنے میں اس کا بہت کم ٹائم ہے، اور کچھ نہ کچھ فروٹ انہوں نے کیا بھی ہے۔ تو یہ آپ کو کہیں یہ پیپر کے 2 ٹائپس ہیں، ایک سمال ہے اور ایک بڑا ہے، تو یہ بڑی سائز کا پیپر ہے، اور یہاں دیکھیں وہ اس نے بھی فروٹ اس پہ لگ گیا ہے۔
اور یہ دیکھیں یہ بھی فروٹ ہے پیپر کا، اور یہ لوگ کھاتے ہیں اور اس کا بہت بڑا مزہ ہوتا ہے۔ تو یہ پیپر بھی آپ دیکھیں نیچے سے کہ بہت صحیح طریقے سے یہ پیپر اس کے درمیان لگا ہوا ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ ہمارے پروفیسر صاحبان محنت کر رہے ہیں، اور وہ محنت کی وجہ سے اس کا فروٹ جو بھی ابھی نکلنے والا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو جو کہا تھا کہ یہ چھوٹے برنجل ہے، تو یہ دیکھیں انہوں نے چھوٹے برنجل جو ہے وہ اس پہ لگ گئے ہیں، اور یہ چھوٹا برنجل آپ کو نظر آ گیا۔ یہاں بھی آپ کو دیکھیں چھوٹے چھوٹے برنجل نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت کمال کی بات ہے کہ اتنا فروٹ جو ہے ابھی اس نے انشاءاللہ شروع کیا ہے۔ وہ جو سبزی ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ اس کو استعمال کریں گے۔ سامنے جو دیکھیں یہ ٹومیٹو ہے، تو اب ٹومیٹو نے بھی کافی فروٹ کیا ہے، اس کے اوپر پھول ہے، اور پھول جو ہے وہ فروٹ مطلب ہے اس پہ اس کی وجہ سے لگتے ہیں۔ تو یہ سامنے دیکھیں یہ ٹومیٹو ہے، اور ٹومیٹو کے اوپر دیکھیں یہ ٹومیٹو لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ماشاءاللہ بالکل پیداوار کے نزدیک ہے۔ تو یہ بھی ٹومیٹو ہے، اور یہ سامنے دیکھیں یہ بھی وہاں اگر آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو ایک ٹومیٹو وہ بالکل سرخ ہوا ہے اور پکا ہوا ہے۔ تو یہ ٹومیٹو کا مطلب ہے میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں، اور سارے گارڈن کا ویڈیو بنا۔ یہ دیکھیں سامنے جو ہے یہ ٹومیٹو جو ہے پکا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر آگے جائیں تو یہ نیچے جو ہے وہ چھوٹے سائز کے بینگن ہے، اور انہوں نے بینگن یہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی ٹومیٹو ہے، اور پھر ٹومیٹو دیکھیں یہ سرخ سا ٹومیٹو آپ کو نظر آئے گا، اور اسی طرح اور بھی ٹومیٹو یہ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں اگر آپ یہ تو یہ بڑا برنجل ہے، اور اس پر بھی فروٹ جو ہے وہ لگ گیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت جلد یہ فروٹ کھانے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ اس کو ہم بڑا برنجل کہتے ہیں۔ دیکھیں تو یہ برنجل بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کتنا زبردست برنجل انہوں نے پکڑے ہیں، اور یہ دیکھیں سامنے سے یہ بھی برنجل ہے۔ تو یہ برنجل جو ہے بہت زبردست طریقے سے یہ لگا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ سارے برنجل بس کمال کیا ہے۔ تو یہ برنجل بھی دیکھیں، اور یہ برنجل جو ہے یہ بہت بڑے سائز کا ہوا ہے، تو اس کو بھی ذرا چیک کریں۔ تو یہ تھا بڑے برنجل، اور یہ چھوٹے قسم کے جو پیپر ہے یہ دیکھیں وہاں پہ، تو یہ اس پہ بھی فروٹ مطلب جو ہے آنے والے ہیں، اور کچھ ادھر بھی فروٹ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست پیپر انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ سب کس کا کمال ہے؟ یہ ان دو پروفیسروں کا کمال ہے، اور اس کی محنت کا صلہ جو ہے ابھی آ رہا ہے۔ وہ بالکل میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں اور بڑے پروفیسر ہیں، اور پریکٹیکلی اس کے ساتھ باغیچہ ہے، اور ایز اے لیبارٹری جو ہے وہ اپنے علم کو ادھر وہ چیک کر رہے ہیں۔ اب یہ سامنے دیکھیں یہ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ جڑی بوٹیاں ہیں، تو اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اب سامنے اگر ہم جائیں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا دھنیا، اس کو ہم انگلش میں کورینڈر کہتے ہیں۔ یہ ہے دھنیا، اور دھنیا کو دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے یہ اس کا گروتھ ہے، اور صحیح طریقے سے نظر آ رہا ہے۔ وہ بھی کاٹنے کے قریب ہے، کچھ حصہ تو اس نے کاٹ دیا ہے۔ اور یہ دیکھیں سلاد ہے، کتنا زبردست طریقے سے سلاد کو انہوں نے گرو کیا ہے۔ آئی اپریشیٹ ٹو بوتھ پروفیسر، میں دونوں پروفیسر کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اتنی محنت انہوں نے کیا۔ یہ سامنے جو دیکھیں یہ ہے آپ کا لیڈی فنگر، اردو میں ہم اس کو بینڈی کہتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لیڈی فنگر ہے۔ یہ ابھی فروٹ انہوں نے نہیں کیے ہیں، لیکن انشاءاللہ
آفٹر 10 days 15 days بعد یہ فروٹ جو ہے وہ کرے گی. یہ دیکھیں لیڈی فنگر کا چھوٹا سا باغیچہ ہے، اور یہاں پہ یہ سارے لیڈی فنگر کے پودے جو ہے آپ کو نظر آئیں گے. وہاں سامنے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پمکن اور بھی انہوں نے گرو کیے ہیں. اب ہم دوسری سائڈ پہ آتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ہے ہم نے اس پہلے پالک کو گرو کیا تھا، اور یہ پالک جو ہے اب اس میں تہم بالکل تہم کے قریب ہے. تو انشاءاللہ جب یہ زرد ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو کاٹیں گے اور اس سے تہم جو ہے وہ حاصل کریں گے. یہ سامنے اگر آپ دیکھیں پھول نظر آتے ہیں تو یہ پھول جو ہے وہ ہے گاجر بوٹی. تو یہ پاکستان کا ایک بہت خطرناک قسم کی جڑی بوٹی ہے، اور اس کو ہم پارتینیم انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ پارتینیم جو ہے یہ سارے صوبے میں، پہلے یہ سامنے دیکھے کھیتوں میں آپ کو نظر آئے گا کتنا پارتینیم ہے، لیکن اس کا کنٹرول جو ہے امپاسبل ہے. اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پارتینیم کو قابو کرے، کیونکہ وہ جو پیداوار ہے اس کو روکنے کے لیے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آئیے سامنے دیکھیں، یہ ہمارے ساتھ اونین ہے. اب سیڈ جو ہے اس کے اوپر لگ گئے ہیں، اور اس کے پھول کتنے خوبصورت ہیں. آپ اس کے پھول کو دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے زبردست پھول ہے. اور اس کے سیڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہنی بی بھی اس کے اوپر ادھر ادھر اڑ رہے ہیں. تو یہ ہنی بھی کچھ نہ کچھ اس میں مفید مواد ہوں گے، اور گبین بنانے میں اس کا بڑا کردار ہوگا. تو یہ اس کو ہم پیاز کہتے ہیں. یہ پیاز کا تہم ہے، اور سامنے دیکھیں تو یہ بھی ایک چیز ہے. اب سامنے یہ کھیت ہم بنا رہے ہیں. پہلے اس کا واٹر ٹیبل جو تھا، واٹر لیول جو تھا وہ صحیح نہیں تھے، لیکن اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس واٹر ٹیبل کا واٹر لیول کو ٹھیک کیا جائے. تو اب یہاں بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جڑی بوٹیاں جتنے ہیں ہم اس کو ختم کریں گے. لیکن یہ یونیورسٹی میں کچھ مالی ہوتے ہیں، اگر مالی صاحبان اس میں ہیلپ کرے تو انشاءاللہ بہت جلد یہ ختم ہو جائے گا. اور یہاں ہمارے پاس ایک ویڈ ڈپارٹمنٹ ہے، اگر وہ بھی یہاں پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ ویڈ ہم بہت جلد جو ہے ختم کریں گے. تو یہ اب ہم آگے جا رہے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کچھ اور پیڑ بھی ہے. سامنے اگر آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو کھیت میں کچھ بادرنگ بھی نظر آئیں گے. اس کو کوکمبر ہم انگلش میں کہتے ہیں. یہ ہے دیکھو ٹومیٹو. تو یہ بھی ایک، لیکن اس کو مرض لگے ہوئے ولٹنگ جو ٹائپ ہے. یہ بھی ایک پیپر ہے، اس کا سائز اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی فروٹ کے نزدیک ہے. یہ چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی زیادہ تر نگہداشت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کا پروڈکشن اتنا نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ جتنی جڑی بوٹیاں ہیں ہم نے یہاں جمع کی ہے، اور اب ہم یا اس کو ایک فیٹ اس کے لیے بنائیں گے اور اس کے اندر رکھیں گے، اور اس کا جو تہم ہے اس کو ختم کریں گے یا اس کو جلائیں گے. لیکن بعض سیڈ اس طرح کہ جلنے کے بعد بھی وہ گرو ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ پیاز، یہ سامنے اگر دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا باغیچہ ڈاکٹر نوشاد نے بنایا ہے. یہاں جو ہے ٹومیٹو ہے. یہ سامنے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پودینہ بھی نظر آئے گا، اور اس میں آپ کو چھوٹے بینگن جو ہے وہ نظر آئیں گے. اور یہ دیکھیں، یہ بھی بہت زبردست قسم کہ انہوں نے پھولا بنایا ہے، اور پھولا کے اوپر انہوں نے پلانٹس کو گرو کیے ہیں. اب اس طرف اگر آ جائیں تو یہ بھی ایک زبردست قسم کا جو کراپس ہے، اس کو ہم ٹومیٹو کہتے ہیں، اور ٹومیٹو جو ہے وہ گرو ہوئے ہیں. اب یہاں بھی بینگن ہے، اور سامنے سے دیکھیں تو یہ وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا. یہ آپ کو جس کو ہم کہتے ہیں پیپر. تو یہ پیپر دیکھیں کتنے زبردست طریقے، اور کچھ فروٹ بھی اس پر نظر آ رہے ہیں.
تو یہ سامنے سے دیکھ کتنا زبردست یہ اس نے فروٹ کیے ہیں. تو یہ کمال ہے. یہ خود میں نے گرو کیے ہیں، اور وہ باقی جو تھا وہ غفار صاحب. تو یہ ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا اسٹرگل سٹارٹ کیا ہے. اب سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے، یہ میں نے لیڈی فنگر کو گرو کیا ہے، لیکن ابھی وہ بہت پیچھے ہیں، اور بعد میں انشاءاللہ یہ کچھ نہ کچھ دے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو جو تھا وہ میں نے گارڈن پہ بنائی. اب ہر پروفیسر کے لیے چاہیے، ہر اسٹوڈنٹ کے لیے چاہیے جو ایگریکلچر سے اس کا تعلق ہو، کہ وہ اپنے گاؤں میں اگر کچھ نہ کچھ کے پاس زمین ہو تو اس کے اوپر اس ٹرائل کو شروع کرے، کیونکہ اس ٹرائل کے بغیر ہماری ایگریکلچر ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ ہمارے زمیندار جو ہے اس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، لیکن جو ہمارے ایگریکلچر اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس علم بھی زیادہ ہوتا ہے، اور علم کی وجہ سے وہ زیادہ پروڈکشن بھی اس سے لیں گے، اور اس سے اس کا جو پریکٹیکل کام ہے وہ بھی ہوگا، اور وہ جب ڈگری لیں گے تو کافی علم اس کے پاس مطلب آیا ہوگا. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا لیکچر جو میں نے کچن گارڈننگ پہ دے دیا. اور یہ کچن گارڈننگ جو ہے یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے. ہر پروفیسر کے گھر کے سامنے اگر رقبہ ہو تو یہ کچن گارڈننگ کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرے. تو اب میں اس ویڈیو کو جو ہے ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ وہی علاقہ ہے جس کو ہم پروفیسر کالونی کہتے ہیں. یہ سامنے دیکھیں وہاں ایک چوکیدار بیٹھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آگے اگر دیکھیں تو یہ یہاں پیچھے لڑکیوں کا ہاسٹل ہے ایگریکلچر یونیورسٹی کا. یہ سامنے جو بلڈنگ ہے وہ ہے فشری ڈپارٹمنٹ کا ایک بلڈنگ ابھی بنا ہوا ہے. اور یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پولٹری ڈپارٹمنٹ بھی یہاں پہ ہے، اس کے علاوہ اینیمل سائنس کا بھی ہے. تو یہ بھی اس کا علاوہ سامنے اگر آپ دیکھیں اس دیوار سے آگے تو یہ بایو ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور بایو ٹیکنالوجی کے سامنے جو ہے پیر ملکنڈیر کا ایریا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے اوپر ہم نے کافی ویڈیو کی، لیکن اب ہم یہ اسٹوڈنٹ کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مہربانی کر کے وہ اگر ایگریکلچر یونیورسٹی سے ایگریکلچر کے ساتھ اس کی محبت ہو تو وہ اسی طرح ایکٹیویٹیاں شروع کرے. تو وہاں اس کو مرض کا بھی پتہ لگے گا، وہاں گروتھ کا بھی پتہ لگے گا، اور وہاں ان کو یہ بھی پتہ لگے گا پریکٹیکلی کہ کون سے جو فیکٹر ہے اس کی وجہ سے پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، اور کون سے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پروڈکشن کم ہوتی ہے. تو آلریڈی میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا وہاں ملٹیپل فیکٹر ہوتے ہیں. ایک فیکٹر جو ہے اگر ہم پلو کرتے ہیں، زمین کو کلٹیویٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک فیکٹر ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے زمین کو تیار نہیں کریں گے تو وہی گروتھ جو ہے اس پہ وہ سیڈ نہیں کرے گی. پھر اگر تہم جو ہے بیکار ہو تو وہ بھی مطلب میں وہی سیڈ جو ہے وہ گرو نہیں ہوگی، اور وہ اتنا پروڈکشن وہ نہیں کرے. یہ سامنے جو دیں وہاں بھی میں نے بینڈی کا تو ہم گرو کیا تھا، لیکن وہاں پہ بالکل سرے سے کچھ پودے نکلے ہوئے ہیں. یہ تہم کی مطلب ہے تہم صحیح نہیں تھا، تو اسی وجہ سے یہ وہاں پہ وہ تہم جو ہے اس کا سیڈ جو ہے وہ نہیں نکلا ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی فیکٹر ہوتے ہیں کہ ٹائم پہ آپ اس کو پانی دیں. اگر پانی زیادہ دے دے تو بھی نقصان ہے، اگر کم دے دے تو بھی نقصان ہے. تو اس کا اور پھر زمیندار کو چاہیے یا اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اس کی سپرویژن کرے، اس کو ہر وقت دیکھے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. اگر یہاں پہ ویڈ ہو تو اس کے پاس کودال ہونا چاہیے، اس کے ساتھ مطلب ہے یہ کورفا جو ہے ہونا چاہیے، اور وہ کورفا کے تھرو اس کو ختم کرنا چاہیے. جتنا مطلب ہے ویڈ اس کو قابو کرے گا اتنا ہی زیادہ پروڈکشن وہ لے گا. اوکے، اب ہم اس لیکچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میرا نام ہے ڈاکٹر نوشاد، میرا تعلق ایگریکلچر یونیورسٹی سے ہیں، اور میں اے ڈی ایس ڈپارٹمنٹ میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کرتا ہوں. لیکن میرا جو سبجیکٹ ہے وہ رورل ڈیولپمنٹ ہے، تو اس لیے ہم اسٹوڈنٹ کو مختلف قسم کی ویڈیو تیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے یہ زیادہ تر رورل ایریا میں ہوتی ہے. وہاں زیادہ تر لوگ زمیندارہ کرتے ہیں، اور زمینداری کے ساتھ ساتھ وہ پروڈکشن لیتے ہیں. وہ پروڈکشن جو ہے پھر سٹی والے
کہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا لیکچر تھا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، آپ اس کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو دوسرے اسٹوڈنٹ کے پاس بھی شیئر کریں تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ باقی جو ویڈیو میں بناؤں گا وہ ساری ویڈیو آپ کے پاس آئے گی۔ والسلام۔